السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ماریو پوزو کا شاہکار ناول گاڈ فادر۔ مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 33۔ ڈون کورلیون کا اصل نام ویٹو اینڈولینی تھا۔ کورلیون اصل میں سسلی میں واقع اس چھوٹے سے گاؤں کا نام تھا جہاں وہ پیدا ہوا اور جہاں اسے 12 سال کی عمر تک رہنا نصیب ہوا۔ ڈون کا لقب بھی اس نے بعد میں اختیار کیا، جس کا مطلب کنبے یا خاندان کا سربراہ تھا۔ حالات نے گویا ویٹو کو 12 سال کی عمر میں ہی ایک مکمل جوان اور سمجھدار مرد بنا دیا تھا۔ وہ 19ویں صدی کا اختتام تھا اور سسیلی میں اس وقت مافیا کی متوازی حکومت قائم تھی، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ مافیا در حقیقت حکومت سے زیادہ طاقتور تھی۔ ویٹو کا باپ ایک طاقتور اور تند مزاج آدمی تھا۔ اس کا مافیا کے ایک مقامی چیف سے اختلاف ہو گیا اور اس نے نہ صرف اس کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا، بلکہ سرِ عام اس سے جھگڑا ہونے کے بعد اسے موقع پر ہی قتل کر دیا۔ ایک ہفتے بعد اس کی اپنی لاش بھی سڑک پہ پڑی پائی گئی، جو اس بندوق کی گولیوں سے چھلنی تھی جسے مقامی زبان میں لوپارا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مافیا کے آدمی 12 سالہ ویٹو کو بھی قتل کرنے پہنچ گئے۔ ان کے خیال میں یہ خاصی سمجھداری کی عمر تھی، اور اس عمر کے بچے کے ذہن میں یہ خیال مضبوطی سے جڑ پکڑ سکتا تھا کہ اس کے باپ کو قتل کیا گیا تھا، چنانچہ اسے بڑے ہو کر اس کا انتقام لینا ہے۔ اس لیے مافیا کے آدمیوں نے 12 سالہ ویٹو کو بھی قتل کرنا ضروری سمجھا، لیکن ویٹو کی خوش قسمتی تھی کہ وہ ان کے ہتھے نہیں چڑھا۔ اس کی ماں نے اسے چند دن اپنے کچھ رشتہ داروں کے ہاں چھپائے رکھا، پھر اپنے جاننے والوں کے ہاں امریکہ بھیج دیا۔ یوں اس کی جان بچ گئی۔ امریکہ میں جس خاندان نے اسے پناہ دی تھی، انہی کا لڑکا ڈینڈو بعد میں اس کا قانونی مشیر بنا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد ٹوم ہیگن نے اس کی جگہ سنبھالی تھی۔ ویٹو کی ماں نے اسے ہدایت کی تھی کہ امریکہ جا کر وہ اپنا نام بھی تبدیل کر لے، چنانچہ اس نے اپنا نام اپنے آبائی گاؤں کے نام پر کورلیون رکھ لیا تھا۔ یہ اپنے گاؤں سے اس کی جذباتی وابستگی کی علامت تھی۔ در حقیقت یہ اس کی جذباتیت کی واحد علامت تھی، ورنہ وہ لڑک پن سے ہی جذباتی اور تند مزاج نہیں تھا۔ شاید قدرت نے ہی اسے پیدائشی طور پر باپ کے بالکل برعکس بنایا تھا، یا پھر شاید اس کے لاشعور میں کہیں یہ خیال پنہاں تھا کہ اشتعال اور تند مزاج نے ہی اس کے باپ کی جان لی تھی، اس لیے اسے آئندہ زندگی میں اس سے پرہیز کرنا تھا۔ نیو یارک میں اس نے جس اطالوی گھرانے کے ساتھ قیام کیا، انہی کے گروسری سٹور میں ملازمت کر لی۔ 18 سال کی عمر میں اس کی ایک 16 سالہ لڑکی سے شادی ہو گئی۔ وہ لڑکی بھی حال ہی میں سسیلی سے ہجرت کر کے نیو یارک پہنچی تھی۔ عمر تو اس کی صرف 16 سال تھی، لیکن وہ گھرداری میں پوری طرح ماہر تھی۔ شادی کے بعد ویٹو نے سٹور سے کچھ ہی دور ایک علاقے میں چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لے کر اپنا الگ گھر بسا لیا۔ اس علاقے میں بیشتر آبادی اطالویوں ہی کی تھی، جن کی عورتیں اکثر عمارتوں کی سیڑھیوں پر بیٹھی باتیں کرتی نظر آتی تھیں۔ 2 سال بعد ویٹو، جس نے اب اپنا نام کورلیون رکھ لیا تھا، کہ ہاں پہلی اولاد ہوئی۔ وہ اس کا بیٹا سینٹینو عرف سنی تھا۔ اب اس علاقے میں فینوچی نامی ایک اطالوی بھی رہتا تھا، جو عموماً ذرا مہنگے قسم کے سوٹ اور عمدہ ہیٹ پہنے دکھائی دیتا تھا۔ وہ مضبوط جسم کا ایک خونخوار سا آدمی تھا، اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ مافیا کا نمائندہ ہے۔
وہ علاقے کے بہت سے دکانداروں اور مکینوں سے بھتہ لیتا تھا۔ بیشتر لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ اس کا شکار زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہوتے تھے، ورنہ علاقے میں بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو چھوٹے موٹے بدماشوں سے کم تر تھے اور لڑائی جھگڑے سے گھبراتے نہیں تھے۔ فنوچی ان سے نہیں الجھتا تھا۔ غیر قانونی تارکین وطن اور دوسرے لوگ چھپ چھپ کر چھوٹے موٹے غیر قانونی دھندے کرتے تھے۔ فنوچی ان سے بھی کچھ نہ کچھ حصہ وصول کرتا تھا۔ کورلیون جس فیملی کے ساتھ رہا تھا اور جن کے سٹور پر کام کرتا تھا، وہ بھی اسے تھوڑی سی رقم بھتے کے طور پر دینے میں عافیت محسوس کرتے تھے، حالانکہ ان کے بیٹے ڈینڈو نے کئی بار ان سے کہا تھا کہ وہ ایسا نہ کریں اور فنوچی کا معاملہ اس پر چھوڑ دیں۔ وہ اس کا بندوبست کر دے گا، لیکن وہ کوئی جھگڑا کھڑا کرنے کی نسبت تھوڑی سی رقم دے کر جان چھڑانے میں عافیت حاصل کرتے تھے۔ کورلیون اپنے گرد و پیش کے یہ تمام حالات دیکھتا تھا، لیکن خاموش اور لا تعلق رہتا تھا۔ وہ تمام واقعات اور کرداروں کا بھی مشاہدہ کرتا رہتا تھا، لیکن کسی بھی چیز پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی معاملے میں الجھتا تھا۔ وہ بے حد کم گو سا نوجوان تھا اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ ایک روز فنوچی کو گلی میں 3 نوجوانوں نے گھیر لیا اور اس کے گلے پر چاقو پھیر دیا۔ زخم اتنا گہرا نہیں تھا کہ فنوچی مر جاتا، تاہم اس کا کافی خون بہہ گیا۔ چاقو اس کے گلے پر ایک کان سے دوسرے کان تک پھیر دیا گیا تھا۔ وہ نوجوانوں کی گرفت سے نکل کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ کورلیون نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے فنوچی کو اس عالم میں لڑتے دیکھا کہ اس کے کٹے ہوئے گلے سے خون ٹپک رہا تھا، اور اس عالم میں بھی شاید اسے فکر تھی کہ اس کا سوٹ خراب نہ ہو جائے۔ اس نے اپنا ہیٹ سر سے اتار کر اپنے زخم کے نیچے کر لیا تھا اور اس سے پیالے کا کام لے رہا تھا۔ اس کے خون کے قطرے اس کے کپڑوں پر نہیں بلکہ اس کے ہیٹ میں ٹپک رہے تھے، اور اسی حالت میں وہ بھاگا جا رہا تھا۔ کورلیون کو یہ منظر بہت عجیب لگا اور اس کے ذہن پر نقش ہو کر رہ گیا۔ تینوں لڑکوں نے اپنی دانست میں فنوچی کو سبق سکھانے کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا، لیکن فنوچی کے حق میں یہ اور بھی اچھا ثابت ہوا۔ لڑکے کوئی پیشہ ور بدماش یا قاتل نہیں تھے۔ وہ بیچارے عام سے غریب گھرانوں کے جوشیلے لڑکے تھے، جنہوں نے فنوچی کی بھتہ خوری سے تنگ آ کر اناڑی پن سے اچانک یہ قدم اٹھایا تھا۔ فنوچی کا زخم جلد ہی ٹھیک ہو گیا، اور اسی دوران ایک روز اس لڑکے کی لاش گندی گلی میں پائی گئی جس نے فنوچی کے گلے پر چاقو پھیرا تھا۔ اسے گولی مار دی گئی تھی۔ باقی دونوں لڑکوں کے والدین نے فنوچی سے ان کی جان بخشی کی اپیل کر دی۔ فنوچی نے اس شرط پر ان کی جان بخشی کی کہ بھتے کی رقم پہلے سے زیادہ کر دی جائے۔ بہت سے لوگوں کے لیے بھی اس کے بھتے کے ریٹ پہلے سے بڑھ گئے تھے۔ کورلیون نے بدستور خاموشی اور لا تعلقی سے ان واقعات کا بھی مشاہدہ کیا۔ یہ شاید اس کی خوش قسمتی تھی کہ تارکین وطن اور نچلے درجے کے ان لوگوں کے درمیان اس علاقے میں رہتے ہوئے بھی ابھی تک اسے اس قسم کے کسی واقعے میں الجھنا نہیں پڑا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران جب مارکیٹ سے دیگر بہت سی چیزوں کے ساتھ ساتھ درآمد شدہ زیتون کا تیل بھی غائب ہو گیا، تو فنوچی نے کسی نہ کسی طرح یہ چیزیں اٹلی سے منگوانا شروع کر دیں۔ وہ محدود پیمانے پر یہ کام کر رہا تھا اور اپنا بیشتر سٹاک اسی سٹور کو دے دیتا تھا جس پر کورلیون کام کر رہا تھا۔ ان چیزوں کے عوض وہ نہ صرف سٹور میں حصے دار بن گیا، بلکہ اس نے اپنا ایک آدمی سٹور میں ملازم رکھوا دیا، جس کی وجہ سے کورلیون کو وہاں سے جواب مل گیا اور وہ بے روزگار ہو گیا۔ اس دوران کورلیون کے ہاں دوسرا بیٹا فریڈریکو عرف فریڈ پیدا ہو چکا تھا، یعنی اس کی ذمہ داریوں اور اخراجات میں اضافہ ہو گیا تھا، جبکہ ملازمت جاتی رہی تھی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ سٹور کے مالک نے تو کورلیون کو ملازمت سے جواب دے دیا تھا، لیکن اس کا بیٹا ڈینڈو اب بھی کورلیون کا قریبی دوست تھا۔ وہ خود اپنے باپ کے اس اقدام پر بہت ناخوش تھا
اس نے کورلیون کو پیشکش کی کہ وہ اس کے گھر پر راشن پہنچاتا رہے گا، خواہ اس کے لیے اسے اپنے ہی باپ کے سٹور پر چوری کرنی پڑے۔ لیکن کورلیون نے نہایت شرافت اور متانت سے یہ پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ ایک خوددار انسان تھا۔ اسے اچھا نہیں لگا کہ اس کا دوست اس کی خاطر اپنے باپ کے سٹور سے چوری کرے اور وہ اس کی چیزیں قبول کرے۔ اس وقت سے کورلیون کے دل میں فنوچی کے لیے نفرت سی بیٹھ گئی۔ دوسرے لوگ فنوچی کو دیکھ کر ڈرتے تھے، لیکن کورلیون کے دل میں غصے کی لہر ابھرتی تھی، لیکن وہ بہرحال اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتا تھا، اس لیے اپنے غصے کو بھی دل میں ہی دبائے رکھتا تھا۔ اس دوران اس نے ریلوے میں ملازمت کر لی، لیکن جب جنگ ختم ہوئی تو یہ عالم ہو گیا کہ کورلیون اور اس جیسے دوسرے بہت سے لوگ پورے مہینے مزدوروں کی طرح محنت مشقت کرتے تھے، لیکن انہیں معاوضہ چند دن کا ملتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ ریلوے یارڈ میں زیادہ تر آئرش اور امریکن کام کرتے تھے۔ وہ مزدوروں، تارکین وطن اور اس طرح کے دوسرے معمولی درجے کے ملازموں کو بات بات پر گندی گالیاں دیتے تھے۔ ان کی باتیں سن کر کورلیون کا خون کھولتا تھا، لیکن وہ ایسے موقع پر بھی اپنے جذبات دل میں ہی چھپائے رکھتا تھا۔ اب تو مجبوری بھی تھی، یہ معمولی سا ذریعہ معاش بھی غنیمت لگتا تھا۔ ایسے موقعوں پر وہ یہی ظاہر کرتا تھا جیسے وہ انگریزی نہیں جانتا، حالانکہ وہ بہت اچھی طرح سمجھتا تھا۔ ایک روز کورلیون اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا کہ اندرونی کمرے کی کھڑکی پر دستک سی ہوئی۔ اس طرف فلیٹوں پر ہی مشتمل دوسری بلڈنگ تھی۔ دونوں عمارتوں کے درمیان ہوائی آمد و رفت کے لیے تھوڑی سی جگہ چھوڑ دی گئی تھی۔ لوگ اس طرف بھی کھڑکیوں سے کچرا پھینک دیتے تھے جو نیچے جمع ہوتا رہتا تھا۔ کورلیون نے کمرے میں جا کر کھڑکی کھولی اور باہر جھانکا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دوسری بلڈنگ کی کھڑکی سے اس کا شناسا اور پڑوسی نوجوان منزا جھانک رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کھڑکی پر دستک دی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سفید کپڑے کا ایک بنڈل تھا۔ دوست، اس نے قدرے گھبراہٹ زدہ لہجے میں کہا، یہ اپنے پاس رکھ لو، میں 1-2 دن میں لے لوں گا۔ وہ اس بنڈل کو کورلیون کی طرف بڑھا رہا تھا۔ کورلیون نے غیر ارادی سے انداز میں بنڈل تھام لیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی مشکل میں تھا، اور کورلیون نے اس موقع پر اس کے کام آنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ اس نے بنڈل لے تو لیا، لیکن کچن میں آ کر فوراً اسے کھول کر دیکھا۔ اس میں پلاسٹک کی شیٹ میں لپٹے ہوئے 5 ریوالور تھے۔ اس نے جلدی سے انہیں دوبارہ لپیٹ کر اپنی الماری کے ایک خانے میں رکھ دیا۔ اسے بعد میں پتا چلا کہ منزا کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ شاید اس وقت پولیس اس کے دروازے پر دستک دے رہی تھی جب اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے بنڈل کورلیون کو تھمایا تھا۔ کورلیون نے اس سلسلے میں کسی سے ایک لفظ نہیں کہا، اور اس کی بیوی نے اپنے پڑوسنوں سے بات چیت کے دوران اس بارے میں زبان نہیں کھولی۔ اسے اندیشہ تھا کہ اس چکر میں اس کا شوہر بھی پولیس کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ 2 دن بعد منزا گلی میں کورلیون کو نظر آیا۔ وہ پولیس سے جان چھڑا کر آ گیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر کی رسمی باتوں کے بعد سرسری لہجے میں کورلیون سے پوچھا، میری چیزیں تمہارے پاس رکھی ہیں نا؟ کورلیون نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ حتی الامکان کم بولتا تھا۔ وہ منزا کو اپنے ساتھ اپنے فلیٹ میں لے آیا، مشروب سے اس کی تواضع کی اور الماری سے اس کا بنڈل نکال کر اس کے حوالے کیا۔ منزا کے چہرے پر شکر گزاری کے تاثرات ابھر آئے، تاہم اس نے قدرے شک زدہ لہجے میں پوچھا، تم نے اسے کھول کر دیکھا تھا؟ کورلیون کا چہرہ تاثرات سے عاری رہا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جن چیزوں سے میرا کوئی تعلق نہ ہو میں ان کی ٹوہ میں نہیں رہتا۔ منزا کے چہرے پر اطمینان جھلک آیا۔ اس کے بعد جلد ہی وہ خاصے قریبی دوست بن گئے۔
چند روز بعد منزا نے کورلیون کی بیوی سے کہا کہ وہ اسے ایک عمدہ اور قیمتی قالین تحفے میں دینا چاہتا ہے۔ اس نے کورلیون کو ساتھ لیا تاکہ وہ دونوں مل کر ایک جگہ سے وہ قالین اٹھا لائیں۔ وہ قریبی علاقے کی ایک بلڈنگ میں پہنچے۔ وہ خاصے خوشحال لوگوں کا علاقہ تھا اور بلڈنگ بھی مہنگے اپارٹمنٹ پر مشتمل تھی۔ منزا گراؤنڈ فلور کے ایک اپارٹمنٹ کا تالا ایک چابی سے کھول کر اندر پہنچا۔ اپارٹمنٹ خالی معلوم ہوتا تھا۔ اس کے طویل و عریض ڈرائنگ روم میں فرنیچر نہیں تھا، مگر فرش پر ایک نہایت عمدہ، نفیس اور دبیز قالین بچھا ہوا تھا جو کافی مہنگا معلوم ہوتا تھا۔ آؤ اس قالین کو لپٹنے میں میری مدد کرو، منزا نے اطمینان سے کورلیون کو ہدایت کی۔ کورلیون اس کی فیاضی پر حیران رہ گیا کہ وہ اتنا قیمتی دکھائی دینے والا اونی قالون اسے تحفے پر دے رہا تھا۔ دونوں نے مل کر اسے رول کیا اور اٹھا لیا۔ ایک سرا منزا نے اور دوسرا کورلیون نے کندھے پر ٹکایا اور دروازے کی طرف بڑھے۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ منزا نے فوراً قالین فرش پر ٹکا دیا اور کورلیون کو بھی ایسا ہی کرنے کا اشارہ کیا۔ پھر وہ جلدی سے کھڑکی پر پہنچا اور پردہ ذرا سا سرکا کر اس نے باہر جھانکا۔ باہر اسے نہ جانے کیا نظر آیا کہ اس نے فوراً اپنے بغلی ہولسٹر سے ایک ریوالور نکال لیا۔ اس لمحے کورلیون کو احساس ہوا کہ در حقیقت وہ کسی کے اپارٹمنٹ سے قالین چرا رہے تھے۔ دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی اور کال بیل بھی بجائی گئی۔ اس بار کورلیون نے بھی آگے بڑھ کر کھڑکی سے آنکھ لگا کر دیکھا۔ باہر دروازے پر ایک باوردی پولیس والا کھڑا تھا۔ منزا نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کورلیون کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پولیس والے نے ایک بار پھر بیل بجائی اور آخر مایوس ہو کر کندھے اچکا کر آگے چل دیا۔ غالباً اسے یقین ہو گیا تھا کہ اندر کوئی نہیں ہے۔ وہ گلی کے کونے پر مڑا ہی تھا کہ منزا نے کورلیون کو دوبارہ قالین اٹھانے کا اشارہ کیا۔ دونوں مل کر قالین اٹھائے گلی میں آئے اور آدھے گھنٹے بعد وہ اسے کاٹ کر کورلیون کے فلیٹ کے لیونگ روم میں بچھا رہے تھے۔ اس فلیٹ میں وہ قالین 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر 2 کمروں میں آ گیا۔ منزا کے پاس قالین کاٹنے کے لیے اوزار بھی موجود تھے۔ وقت گزرتا گیا، حالات بد سے بدتر ہو رہے تھے۔ کورلیون مکمل طور پر بے روزگار تھا۔ اس کے فلیٹ میں قیمتی قالین بچھا ہوا تھا لیکن کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ فاقوں کی نوبت آ رہی تھی۔ قالین کو وہ چبا کر کھا نہیں سکتے تھے۔ ایک روز منزا نے خاص طور پر آ کر اس سے ملاقات کی۔ اس کے ساتھ اسی گلی کا ایک اور نوجوان ٹیسیو بھی تھا۔ وہ بھی منزا کی طرح تیز ترار، سخت جان اور کچھ بدمعاش سا دکھائی دیتا تھا، مگر وہ دونوں کورلیون کی بہت عزت کرتے تھے اور اس بات سے بڑے متاثر ہوتے تھے کہ وہ انتہائی نامساعد حالات میں بھی نہایت صبر و تحمل، قناعت اور وقار سے گزارا کرتا تھا۔ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا اور نہ ہی حالات کا رونا روتا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ ان دنوں کورلیون کے گھر میں فاقوں کی نوبت تھی۔ اس روز وہ دونوں پہلی بار اس کے سامنے کھلے۔ انہوں نے کورلیون کو بتایا کہ ان کا تعلق ایک گروہ سے تھا جو خاص طور پر ریشمی ملبوسات سے لدے ہوئے وہ ٹرک لوٹتا تھا جو فیکٹریوں سے روانہ ہوتے تھے۔ اس کام میں خطرہ کم تھا۔ ان ٹرکوں کے ڈرائیور بیچارے مزدور پیشہ قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ ریوالور دیکھتے ہی وہ سعادت مندی سے ٹرک سے اتر کر فٹ پاتھ پر اوندھے لیٹ جاتے تھے۔ منزا اور ٹیسیو ٹرک چلا کر ایک گودام پر لے جاتے تھے۔ گودام کا مالک بھی اس دھندے میں شریک تھا۔ خالی ٹرک بعد میں کہیں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ زیادہ تر مال کوڑیوں کے دام ایک تھوک فروش کو دے دیا جاتا تھا اور کچھ مال ایسے لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا جو گلی گلی دروازوں پر جا کر سستے داموں اسے بیچ دیتے تھے۔ قیمت بہت کم ہونے کی وجہ سے ملبوسات جلدی بک جاتے تھے۔ فروخت کے لیے زیادہ تر ایسے علاقے منتخب کیے جاتے تھے جہاں اطالوی آباد تھے۔ وہ ویسے بھی مہنگی چیزیں خریدنے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے،
لیکن مہنگے ملبوسات انہیں نہایت سستے داموں مل جاتے تھے تو وہ جلدی سے لے لیتے تھے اور اس بات کا چرچا بھی نہیں کرتے تھے۔ منزا اور ٹیسیو کو اس دھندے سے اچھی خاصی کمائی ہو جاتی تھی۔ ان دنوں انہیں ٹرک چلانے کے لیے ایک معاون کی ضرورت تھی۔ کورلیون جس زمانے میں اسٹور پر ملازمت کر رہا تھا، ان دنوں ان کا بار برداری کا ٹرک بھی چلاتا رہا تھا۔ وہ ڈرائیونگ میں ماہر تھا۔ وہ 1919 عیسوی کا زمانہ تھا اور ان دنوں ڈرائیونگ جاننے والے لوگ کم ہی ملتے تھے۔ مجبوری کے تحت اور بات دل نخواستہ کورلیون نے ان کی پیشکش قبول کر لی۔ پیشکش اپنی جگہ پرکشش بھی تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ ایک واردات میں اس کے حصے میں $1000 آ جایا کریں گے۔ اس زمانے میں یہ خاصی بڑی رقم تھی۔ کام بھی کورلیون کو کچھ زیادہ مشکل محسوس نہیں ہوا، گو اس کے خیال میں منزا اور ٹیسیو نہایت ناقص منصوبہ بندی کے ساتھ افراتفری اور بے وقوفانہ انداز میں واردات کرتے تھے۔ تاہم کورلیون ان کی بے خوفی اور خود اعتمادی دیکھ کر ضرور متاثر ہوا۔ کورلیون نے انہیں واردات کے سلسلے میں کوئی مشورہ دینے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ اس کے خیال میں طریقہ واردات اور مال کو ٹھکانے لگانے کے سلسلے میں کئی خامیاں دور کر کے کچھ زیادہ رقم کمائی جا سکتی تھی، لیکن اس نے اپنے خیالات کو اپنی ذات تک ہی محدود رکھا۔ پہلی واردات میں اس کے حصے میں 1000 کے بجائے $700 ہی آئے، لیکن اس کے لیے وہ بھی کافی تھے۔ وہ یہ رقم پا کر بھی بہت خوش تھا۔ دوسرے روز اسے گلی میں فنوچی نے روک لیا۔ اس کے گلے پر اب زخم کا نشان پھانسی کے پھندے کے نشان کی طرح نظر آتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی شخصیت پہلے سے زیادہ خطرناک دکھائی دینے لگی تھی۔ وہ اس نشان کو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا۔ کیا حال ہے نوجوان؟ وہ سسلی والوں کے مخصوص لہجے اور بھاری آواز میں بولا۔ میں نے سنا ہے تم اور تمہارے وہ دونوں دوست آج کل خاصے خوشحال ہو رہے ہیں، لیکن تم لوگ میرا تو خیال ہی نہیں رکھ رہے۔ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آخر یہ میرا علاقہ ہے، یہاں کے لوگ ہی مجھے بھول جائیں گے تو پھر اور کون یاد رکھے گا؟ مجھے بھی تو اپنی چونچ گیلی کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ یہ اس نے ایک مخصوص محاورہ استعمال کیا تھا جو عموماً مافیا کے لوگ استعمال کرتے تھے۔ مراد اس کی یہ تھی کہ لوٹ کے مال میں میرا بھی تو حصہ ہونا چاہیے۔ کورلیون نے اپنی عادت کے مطابق فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ منتظر تھا کہ فنوچی کچھ اور واضح طور پر اپنا مدعا بیان کرے۔ فنوچی نے ایک ریشمی رومال سے اپنے چہرے سے پسینہ پونچھا اور پھر یوں کوٹ کے بٹن کھولے گویا جسم کو ہوا لگوانا چاہ رہا ہو، لیکن در حقیقت اس طرح کورلیون کو بغلی ہولسٹر کی جھلک دکھانا مقصود تھی جس میں ریوالور نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ اپنے چہرے کے سامنے رومال لہراتے ہوئے بے پرواہی سے بولا، چلو ایسا کرو، تم مجھے $500 دے دینا۔ میں یہ بھول جاؤں گا کہ تم نے مجھے نظر انداز کر کے میری توہین کی تھی۔ مجھے معلوم ہے نوجوانوں سے ایسی گستاخیاں ہوتی رہتی ہیں۔ وہ نئے نئے دھندے شروع کرتے ہیں تو مجھ جیسے سینئر اور خاص لوگوں کا خیال رکھنا بھول جاتے ہیں۔ میں اس بات کا زیادہ برا نہیں مناتا اور پہلے انہیں نرمی اور محبت سے یاد دہانی کرا دیتا ہوں۔ کورلیون اب بھی خاموش تھا، البتہ وہ اب فنوچی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مسکرا دیا۔ وہ کوئی قدآور یا جسیم نوجوان نہیں تھا، لیکن اس کا جسم گھٹا ہوا اور مضبوط تھا۔ اس کے چہرے کی گہری سنجیدگی اور متانت بھی دیکھنے والے کو متاثر کرتی تھی، لیکن جب وہ اس خاص انداز میں کسی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیرے سے مسکراتا تھا تو سامنے والا مضطرب سا ہو جاتا تھا اور اس کے جسم میں خفیف مگر سرد سی لہر دوڑ جاتی تھی۔ اس وقت بھی شاید یہی ہوا۔ فنوچی نے مضطربانہ انداز میں اپنا وزن ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں پر منتقل کیا۔ کورلیون اب بھی خاموش تھا۔ فنوچی نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پولیس تم سے پوچھ گچھ کے لیے آئے گی اور پھر تفتیش کے لیے تمہیں پولیس اسٹیشن بھی لے جائے گی۔
اندازہ کر لو کہ تمہاری اور تمہاری بیوی بچوں کی کتنی بے عزتی ہوگی۔ تم لوگ پڑوسیوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ پھر اس نے گویا ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، چلو، میں تم پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ میں اپنا مطالبہ $300 پر لے آتا ہوں، لیکن اس سے ہرگز کم نہیں لوں گا۔ اور دیکھو، مجھے چکر دینے کی کوشش نہ کرنا۔ کورلیون نے اتنی دیر میں پہلی مرتبہ زبان کھولی۔ وہ نرم لہجے میں بولا، میرے حصے کی رقم ابھی میرے 2 دوستوں کے پاس ہے، مجھے ان سے بات کرنا پڑے گی۔ ان دونوں کو بتا دینا کہ انہیں میرے لیے یہی کرنا ہوگا جو میں تمہیں کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ فنوچی فوراً بولا، منزا تو اچھی طرح جانتا ہے، اور وہ ان معاملات کو زیادہ اچھی طرح سمجھتا ہے، بلکہ تم بھی اسی سے رہنمائی حاصل کرنا، اسے اس قسم کے کاموں کا تم سے زیادہ تجربہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے ایک گاڈ فادر کی طرح مجھ سے بات کی۔ کورلیون نے خاصی عاجزی سے کہا، حالانکہ اس کے دل میں غصے کا آتش فشاں مچل رہا تھا۔ تم بہت اچھے اور مہذب نوجوان ہو۔ فنوچی نے گرم جوشی سے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، اگر اس قسم کے کاموں میں تمہیں رہنمائی اور مشورے کی ضرورت پڑے تو مجھ سے بات ضرور کرنا، میں تمہارے کام آنے کی پوری کوشش کروں گا۔ کورلیون فنوچی سے ذرا بھی مرعوب نہیں تھا۔ اسے تو یہ سوچ کر ہی طیش آ رہا تھا کہ فنوچی اس سے اس رقم میں سے حصہ وصول کرنے کی کوشش کر رہا تھا جسے حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی۔ اسے امید تھی کہ منزا اور ٹیسیو کے محسوسات بھی اس سے مختلف نہیں ہوں گے۔ اس کے خیال میں فنوچی ایک نہایت ہی اہم شخص تھا، جوان جیسے 3 نوجوانوں سے الجھ رہا تھا۔ کورلیون کے خیال میں منزا اور ٹیسیو ترانے والا ہرگز نہیں تھے۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ منزا نے تو محض ایک قالین چرانے کے لیے ایک پولیس مین پر ریوالور نکال لیا تھا، اور کچھ بعید نہیں تھا کہ پولیس مین سے سامنا ہو جاتا تو وہ اس پر گولی بھی چلا دیتا۔ اسی طرح ٹیسیو بھی اس کے خیال میں کچھ کم خطرناک نہیں تھا۔ وہ اسے اڑ کر حملہ کرنے والا کوئی سانپ معلوم ہوتا تھا۔ لیکن اس شام جب اس نے اپنے ان دوستوں سے اس موضوع پر بات کی تو ان کے بارے میں کورلیون اپنی رائے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ان کا رد عمل دیکھ کر اسے خاصی مایوسی ہوئی۔ وہ فنوچی کا مطالبہ سن کر فوراً ہی ہتھیار ڈالنے پر آمادہ نظر آنے لگے تھے، البتہ اس امکان پر غور کرنے لگے کہ کیا فنوچی ان کے ساتھ مزید رعایت کرتے ہوئے $300 کے بجائے $200 قبول کر لے گا۔ میرے خیال میں اسے معلوم ہو گیا ہے کہ ہم نے اس واردات میں کتنی رقم کمائی، منزا بولا۔ وہ $300 سے کم پر نہیں مانے گا، اور ہم تینوں کو $300 دینے ہی پڑیں گے۔ کیوں دینے پڑیں گے؟ کورلیون نے اپنے غصے اور مایوسی کو چھپاتے ہوئے نرمی سے سوال کیا۔ ہم تینوں نوجوان ہیں، ہمارے پاس ریوالور بھی ہیں، ہمیں اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ ہم سے بڑا بدمعاش ہے؟ تم نہیں جانتے، منزا مایوسی سے بولا، اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ وہ اس وقت منزا ہی کے فلیٹ میں بیٹھے تھے۔ منزا کی نوجوان اطالوی بیوی انگریزی نہیں سمجھتی تھی۔ وہ ان کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھ کر خود نیچے چلی گئی تھی اور بلڈنگ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر دوسری اطالوی عورتوں سے گپ شپ کرنے لگی تھی۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی۔ اس وقت کورلیون اپنی زندگی کی اہم ترین سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس کا نظریہ تھا کہ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی منزل ضرور ہوتی ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس وقت وہ خود ایک ایسے موڑ پر کھڑا تھا جو اس کی منزل کا تعین کرنے والا تھا۔ دل ہی دل میں اس وقت وہ ایک نہایت اہم فیصلے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آخر وہ بول اٹھا، یعنی تم دونوں کم از کم $200 فنوچی کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تو کورلیون بولا، ایسا کرو، تم دونوں یہ رقم مجھے دے دو اور سارا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ فنوچی میرے ہاتھ سے یہ کم رقم بھی قبول کر لے گا۔ تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔
منزا اور ٹیسیو نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر ٹیسیو شک زدہ لہجے میں بولا، تم اسے کم رقم لینے پر کیسے آمادہ کرو گے؟ وہ ایک بار جو کہہ دیتا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ میں نے کہا نا، یہ معاملہ تم مجھ پر چھوڑ دو، میں اسے سمجھاؤں گا، دلیل سے قائل کرنے کی کوشش کروں گا، کورلیون نے کہا۔ اس وقت اسے نہیں معلوم تھا کہ آئندہ زندگی میں یہ الفاظ گویا اس کے ایک خاص موڈ کی پہچان بن جائیں گے، اور وہ نہایت ہی اہم موقعوں پر انہیں استعمال کرے گا۔ یہ مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے سلسلے میں اس کی آخری پیشکش ہوا کرے گی۔ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے ٹیسیو سے کہا، تم کل صبح اسے پیغام دے دینا کہ میں شام کو اپنے فلیٹ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، وہیں میں تینوں کی طرف سے رقم اس کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دوسرے روز شام کو کھانے کے بعد کورلیون نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ وہ نیچے جا کر بلڈنگ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر دوسری عورتوں سے گپ شپ کرے، دونوں بچوں کو بھی ساتھ لے جائے، اور اس وقت تک فلیٹ میں واپس نہ آئے جب تک وہ اسے نہ بلائے۔ اس نے بیوی کو بتا دیا کہ اسے تخلیے میں فنوچی سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ اس کی بیوی روز بروز اس کی شخصیت میں کوئی بے عنوان تبدیلی محسوس کر رہی تھی، اور جب وہ اس انداز میں بات کرتا تھا تو وہ خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ اس نے فوراً اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ فنوچی جب اس سے ملنے آیا تو کورلیون کی ایک جیب میں $700 اور دوسری جیب میں وہ ریوالور موجود تھا جو منزا نے اسے ٹرک کو لوٹنے کی واردات میں استعمال کرنے کے لیے دیا تھا۔ فنوچی طے شدہ وقت پر رات کے ٹھیک 9 بجے آ گیا تھا۔ کورلیون نے خاصی خوش خلقی سے اس کا استقبال کیا، مشروب سے اس کی تواضع کی، پھر $700 کی رقم اس کی خدمت میں پیش کی۔ فنوچی رقم گن کر بٹوے میں رکھتے ہوئے بولا، $200 تمہاری طرف باقی رہ گئے، وہ میں چند دن بعد دے دوں گا، ان دنوں ہمارا ہاتھ تنگ ہے۔ کورلیون نے ملائمت سے کہا، چلو خیر، میں انتظار کر لوں گا، تم ایک معقول نوجوان ہو۔ فنوچی نے غالباً اتنی آسانی سے $700 وصول ہونے پر طمانینت محسوس کرتے ہوئے کہا۔ اس نے مشروب کا ایک گلاس اور پیا، پھر کورلیون کو شب بخیر کہہ کر رخصت ہو گیا۔ کورلیون نے اپنے فلیٹ کی کھڑکی میں سے دیکھا کہ فنوچی اس کی بلڈنگ سے نکل کر گلی میں پہنچ گیا تھا۔ گلی میں موجود بہت سے مردوں اور عورتوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ کورلیون کے گھر سے بخیر و عافیت واپس جا رہا تھا۔ وہ سب لوگ بعد میں اس بات کی گواہی دے سکتے تھے۔ فنوچی دوسری گلی کی طرف مڑا تو کورلیون کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنے فلیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ شاید وہ دوبارہ گلیوں میں نکلنے سے پہلے رقم اور اپنا ریوالور گھر میں رکھ دینا چاہتا تھا۔ کورلیون فوراً کھڑکی سے ہٹا اور فلیٹ سے نکل کر سیڑھیاں چڑھ کر بلڈنگ کی چھت پر چلا گیا۔ وہاں سے وہ برابر کی بلڈنگ کی چھت پر کود گیا اور اس کی ہنگامی سیڑھیوں کے راستے پچھلی گلی میں اتر آیا۔ وہاں سے وہ کسی کی نظر میں آئے بغیر اس بلڈنگ تک پہنچ گیا جس میں فنوچی کا فلیٹ تھا۔ اس حصے میں زیادہ تر عمارتیں گوداموں یا پھر کمپنیوں کے دفاتر پر مشتمل تھیں۔ بہت کم فلیٹ میں رہائش تھی، اور ان میں زیادہ تر چھڑے یا پھر نچلے درجے کی پیشہ ور عورتیں رہتی تھیں۔ رات میں یہاں زیادہ تر ویرانی ہی رہتی تھی، اس لیے کورلیون کوئی خطرہ محسوس کیے بغیر اس عمارت کی راہداری میں داخل ہو کر ایک ستون کی آڑ میں کھڑا ہو گیا جس میں فنوچی کا فلیٹ تھا۔ اس نے وہ ریوالور جیب سے نکال لیا جس سے اس نے پہلے کبھی گولی نہیں چلائی تھی، لیکن گولی چلانا بہرحال اس کے لیے کوئی نیا کام نہیں تھا۔ وہ کم عمری میں کئی مرتبہ اپنے باپ کے ساتھ شکار پر گیا تھا۔ چند منٹ بعد اس نے فنوچی کو بلڈنگ کے دروازے سے راہداری میں داخل ہوتے دیکھا۔ نہایت پرسکون انداز میں اس نے 2 فائر کیے۔ بلڈنگ فائروں کی آواز سے گویا لرز کر رہ گئی۔
فینوچی کو اپنا ریوالور نکالنے کا موقع نہیں ملا اور وہ اپنی بلڈنگ کی راہداری میں ڈھیر ہو گیا۔ کورلیون نے پھرتی سے اس کی جیب سے اس کا بٹوا نکالا اور اس کی لاش کو پھلانگ کر بلڈنگ سے نکل آیا۔ چند سیکنڈ کے اندر اندر وہ ایک گندی گلی میں پہنچ چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ کسی کو کھڑکی سے جھانک کر یہ دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا کہ کون کدھر سے آیا تھا، کس نے فائر کیے تھے اور پھر وہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ وہ چند منٹ بعد اسی راستے سے واپس اپنے فلیٹ میں پہنچ چکا تھا جس راستے سے آیا تھا، اور اس کی اپنی گلی میں کسی نے دیکھا تک نہیں تھا کہ وہ اپنے فلیٹ سے نکلا تھا۔ اس نے فینوچی کے بٹوے سے رقم راستے میں ہی نکال لی تھی اور بٹوا ایک کوڑے دان میں پھینک دیا تھا۔ اس کے اپنے دیے ہوئے $700 کے علاوہ فینوچی کے بٹوے میں صرف $6-7 تھے۔ شاید وہ زیادہ رقم لے کر باہر نکلنے کا قائل نہیں تھا۔ البتہ ایک خاص خانے میں کورلیون کو $5 کا ایک قدیم سکہ ملا جو سونے کا ہوا کرتا تھا۔ اسے شاید فینوچی خوش بختی کی علامت یا نیک شگون کے طور پر بٹوے میں رکھتا تھا۔ کورلیون نے سکے کو اپنے پاس رکھنے کا لالچ نہیں کیا اور اسے بٹوے میں ہی رہنے دیا۔ فلیٹ میں پہنچ کر اس نے ریوالور کو بھی توڑ کر 2 حصوں میں تقسیم کیا اور دونوں حصے الگ الگ سمتوں میں کنواں نما ان جگہوں میں پھینک دیے جو ہوا کی آمد و رفت کے لیے چھوڑی گئی تھیں، لیکن فلیٹوں کے مکین ان میں کوڑا کرکٹ بھی پھینکتے رہتے تھے۔ جب نیچے کافی کوڑا کرکٹ اور گند بلا جمع ہو جاتا تھا تو گاڑی اسے اٹھا کر لے جاتی تھی۔ کورلیون کو معلوم تھا کہ صبح تک ریوالور کے ٹکڑے کچرے کی تہہ میں چھپ چکے ہوں گے۔ کچرا اٹھانے والوں کے سوا ان جگہوں کی طرف کوئی جاتا بھی نہیں تھا۔ خون کے چھینٹے اس کے اپنے کپڑوں پر بھی گر گئے تھے۔ اس نے جلدی سے انہیں لوہے کے سنک پر دھو کر بالکونی میں بندھی ہوئی رسی پر لٹکایا اور دوسرے کپڑے پہن لیے۔ اسے یہ محسوس کر کے خود بھی قدرے حیرت ہوئی کہ وہ کافی حد تک پرسکون تھا۔ اس کے اعصاب میں صرف معمولی سا ارتعاش تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے آج اس نے اپنی ذہانت اور اپنی صلاحیتوں کو پہلی بار بھرپور طریقے سے استعمال کیا تھا۔ اس نے چند منٹ کے اندر اندر یہ کام کر لیے۔ پھر وہ نہایت مطمئن انداز میں سیڑھیاں اتر کر نیچے اپنی بیوی اور بچوں کے پاس چلا گیا، جہاں دوسرے 20 لوگوں نے بھی اسے دیکھا۔ انہیں گمان بھی نہیں گزر سکتا تھا کہ صاف ستھرے حلیے میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ٹہلتا ہوا وہ خاموش طب سا نوجوان جسے وہ سر جھکائے آتے جاتے دیکھتے تھے، اس وقت اس شخص کو قتل کر کے آ رہا تھا جس کی علاقے میں بڑی دہشت تھی۔ دوسرے روز اسے اندازہ ہوا کہ اس کی احتیاط پسندی کچھ ایسی زیادہ ضروری بھی نہیں تھی۔ پولیس کو معلوم ہی نہیں ہو سکا تھا کہ فینوچی قتل ہونے سے پہلے اس سے ملنے آیا تھا، اور نہ ہی کسی اور وجہ سے پولیس کا دھیان اس کی طرف گیا۔ فینوچی کی لاش دریافت ہونے کے گھنٹوں بعد کوئی پولیس والا اس سے رسمی پوچھ گچھ کے لیے بھی نہیں آیا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ علاقے میں اس کی ساکھ بہت اچھی تھی۔ اسے ایک امن پسند، شریف اور خاموش طب نوجوان سمجھا جاتا تھا۔ دوسرے اسے یہ بھی پتا چلا تھا کہ فینوچی کے مارے جانے پر پولیس در حقیقت خوش تھی۔ اس قسم کے خبیث انسانوں کے مرنے سے ان کا درد سر کم ہوتا تھا، اس لیے وہ ان کے قتل کے بارے میں زیادہ گرمی سے تفتیش نہیں کرتے تھے۔ کورلیون کے دونوں دوست منزا اور ٹیسیو بہرحال سمجھ گئے تھے کہ معاملہ کیا تھا۔ وہ پورا ہفتہ اس سے نہیں ملے۔ پھر آخر ایک شام ملنے آئے تو ان کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ ان کے رویے میں کورلیون کے لیے بڑا احترام تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے تو کورلیون کو اطلاع دی کہ علاقے کے بہت سے جائز اور ناجائز کاروبار کرنے والوں کو بھتہ خوری سے نجات مل گئی تھی۔ اس کی جگہ اب ہم ان لوگوں سے بھتہ لے سکتے ہیں، ٹیسیو نے تجویز پیش کی۔ کورلیون کندھے اچکا کر بولا، مجھ سے کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تو ایسے کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ منزا قدرے استہزائیہ انداز میں ہنسا اور بولا،
اچھا، ذرا وہ ریوالور تو دکھانا جو ہم نے تمہیں ٹرک لوٹنے کے سلسلے میں استعمال کرنے کے لیے دیا تھا۔ وہ تو میں نے واردات کے بعد پھینک دیا تھا۔ کورلیون نے پلک جھپکائے بغیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں جواب دیا، پھر اپنی جیب سے کافی نوٹ نکال کر ان میں سے $50 کا ایک نوٹ الگ کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لو، اس کی قیمت رکھ لو۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، منزا نے ایک ٹک اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں مرعوبیت اور ہلکے سے خوف کی جھلک تھی۔ یہ خوف کورلیون کی مدھم سی مسکراہٹ کو دیکھ کر پیدا ہوا تھا۔ بظاہر وہ خوش دلی کی مسکراہٹ تھی، لیکن اس میں ایک عجیب سی پراسرار سی صفاکی تھی جو دیکھنے والے کی رگ و پے میں سرد سی لہر دوڑا سکتی تھی۔ اب تک نہ تو منزا اور ٹیسیو نے یہ ظاہر کیا تھا کہ وہ سمجھ گئے ہیں کس نے فنوچی کو قتل کیا ہے، اور نہ ہی کورلیون نے یہ موضوع چھیڑا تھا۔ وہ بالکل معصوم اور انجان بنا ہوا تھا۔ لگتا تھا کہ صرف منزا اور ٹیسیو ہی نہیں، بلکہ آنے والے دنوں میں یہ بات علاقے کے بیشتر لوگ سمجھ گئے تھے کہ فنوچی کو کس نے قتل کیا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ کسی نے اس سلسلے میں زبان کھولی اور نہ ہی کسی نے مخبری کی۔ اس کے بجائے کورلیون نے محسوس کیا کہ اس علاقے میں اس کی عزت بڑھ گئی تھی۔ لوگ اس سے پہلے کے مقابلے میں زیادہ احترام سے پیش آنے لگے تھے۔ ایک روز اس کی بیوی ایک ادھیڑ عمر بیوہ کو ساتھ لے آئی۔ وہ ایک قریبی عمارت میں کرائے کے فلیٹ میں رہتی تھی۔ اس کا 16 سال کا ایک بیٹا اور 17 سال کی بیٹی تھی۔ دونوں گارمنٹ فیکٹری میں کام کرتے تھے اور ہر ہفتے نہایت سعادت مندی سے تنخواہ کا لفافہ لا کر ان کے سپرد کرتے تھے۔ ماں بھی گھر پر قمیضوں میں بٹن ٹانکنے کا کام کرتی تھی۔ یوں یہ کنبہ غربت اور سفید پوشی سے زندگی گزار رہا تھا۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ بیوہ کے بیٹے نے ایک کتا پالا ہوا تھا جس سے اسے بہت محبت تھی۔ اس کتے سے بعض پڑوسیوں کو شکایت تھی کہ اس کے بھونکنے سے ان کے سکون میں خلل پڑتا ہے۔ ان کی شکایت پر بلڈنگ کے مالک نے بیوہ کو زبانی طور پر حکم دے دیا تھا کہ وہ فلیٹ خالی کر دے۔ بیوہ نے اس حکم کی وجہ جاننے کے بعد کتے کو کہیں بھجوا دیا تھا۔ حالانکہ اس کا بیٹا اس بات پر بہت رویا تھا، لیکن اس نے پڑوسیوں کی شکایت دور کر دی تھی۔ لیکن بلڈنگ کے مالک نے گویا اسے انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ اس کی زبان سے ایک بار نکل گیا تھا کہ فلیٹ خالی کر دیا جائے، تو اب وہ ہر حال میں اس حکم پر عمل کرانا چاہتا تھا۔ شاید اسے یہ احساس بھی ہو کہ نئے کرائے دار کو فلیٹ زیادہ کرائے پر دیا جا سکتا تھا۔ بیوہ بھی اطالوی تھی اور بلڈنگ کا مالک بھی اطالوی ہی تھا۔ اس کی وہیں 4-5 عمارتیں اور تھیں۔ ان سب کے فلیٹ کرائے پر اٹھے ہوئے تھے۔ کسی زمانے میں وہ بھی غریب سا ہی آدمی ہوا کرتا تھا، لیکن اب 5-6 عمارتوں کا مالک بن گیا تھا، تو اس کے مزاج کہیں نہیں ملتے تھے۔ بیوہ اس کی بہت منت سماجت کر چکی تھی، لیکن وہ اپنا حکم واپس لینے پر تیار نہیں تھا۔ بیوہ فلیٹ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ ایک تو وہ مالی طور پر اس تبدیلی کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی، دوسرے وہ اس محلے پڑوس سے جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کے جو بھی تھوڑے بہت دیانتدار اور میل جول والے لوگ تھے، وہ سب یہیں تھے۔ اس وزادار اور روایت پرست خاتون میں ان سے دور جانے کی ہمت نہیں تھی۔ کورلیون نے یہ سارا قصہ صبر و تحمل سے سنا، لیکن وہ دل ہی دل میں اس بات پہ قدرے حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا کہ وہ عورت فریاد لے کر اس کے پاس کیوں آئی تھی، اور اس کی بیوی اسے ساتھ کیوں لائی تھی۔ کیا محلے، پڑوس کے لوگوں اور حتیٰ کہ اس کی بیوی نے بھی یہ سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ وہ اس قسم کے معاملات میں دوسروں کی مدد کر سکتا ہے؟ مسز کولمبو، کورلیون نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، اگر آپ کو مالی ضرورت ہے تو وہ میں کر سکتا ہوں۔ مسز کولمبو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں، مجھے رقم کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کبھی کسی سے مالی مدد نہیں لی۔ میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ ہمیں وہ فلیٹ نہ چھوڑنا پڑے۔ ٹھیک ہے،
آپ کو وہ فلیٹ چھوڑنا نہیں پڑے گا۔ قطعی غیر ارادی سے کورلیون کے منہ سے نکلا۔ میں کل آپ کے مالک مکان سے بات کروں گا، آپ اطمینان سے گھر جائیں۔ کورلیون کو خود بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے لہجے میں اتنی سختی کیوں تھی۔ مالک مکان کا نام رابرٹ تھا۔ وہ اپنی بلڈنگ کا جائزہ لینے اور کوئی نہ کوئی کام کرنے کی غرض سے روزانہ اس گلی کا ایک چکر ضرور لگاتا تھا۔ وہ ذرا پڑھا لکھا آدمی تھا۔ اسے زیادہ پیسہ غیر قانونی اطالوی تارکین وطن کو امریکہ اسمگل کرنے کے دھندے میں ملا، لیکن اب وہ اپنے ہی ان ہم وطنوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس کے خیال میں جاہل لوگوں کو ایک ترقی یافتہ ملک میں برسوں رہنے کے بعد بھی تمیز اور سلیقہ نہیں آیا تھا۔ لوگ جہاں چاہتے تھے کچرا پھینک دیتے تھے اور جن جگہوں میں رہتے تھے ان کی حالت خراب کر دیتے تھے۔ وہ اپنا رہن سہن بہتر بنانے کے لیے ذرا سی بھی زحمت نہیں کرتے تھے، اور بہتر طرز معاشرت کا ان کچے ذہنوں میں کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ ان خیالات اور کاروباری پریشانیوں کی وجہ سے وہ اکثر چڑچڑاہٹ کا شکار رہتا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی اس کی بد مزاجی کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ دوسرے روز کورلیون نے اسے گلی میں روکا اور نہایت احترام سے مخاطب کرنے کے بعد مسئلہ بیان کیا۔ اس نے درخواست کی کہ وہ ہمدردی سے کام لیتے ہوئے اس بیوہ کو ان کے فلیٹ میں رہنے دے۔ رابرٹ نے اس کا سر تاپا جائزہ لیتے ہوئے بے نیازی سے کہا، لیکن میں تو وہ فلیٹ ایک دوسری فیملی کو دے بھی چکا ہوں۔ اب میں اپنے وعدے سے نہیں پھر سکتا۔ اس کے علاوہ مجھے ان سے کرایہ بھی زیادہ ملے گا۔ کتنا زیادہ ملے گا؟ کورلیون نے رسان سے پوچھا۔ $5 ماہوار زیادہ ہے، رابرٹ نے بتایا۔ کورلیون کے لیے اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ ایک تو فلیٹ خالی ہونے سے پہلے کسی دوسرے کرایہ دار سے پکی بات کر لینا ذرا مشکل ہی معلوم ہوتا تھا۔ دوسرے کورلیون کو ان ڈربا نما تنگ و تاریک فلیٹوں کی قدر و قیمت اچھی طرح معلوم تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ کوئی انہیں $5 ماہوار اضافی کرائے کے ساتھ لینے پر مشکل سے ہی رضامند ہو سکتا تھا۔ اس کے باوجود اس نے جیب سے چند نوٹ نکال کر رابرٹ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ آپ 6 ماہ کا اضافی کرایہ پیشگی رکھ لیں اور اس فلیٹ میں مسز کولمبو کو ہی رہنے دیں۔ رابرٹ نہ جانے کیوں یکدم ہی طیش میں آ گیا اور پھٹ پڑنے کے سے انداز میں بولا، تم کون ہوتے ہو مجھے حکم دینے والے؟ تم مجھے بتاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ اپنے کام سے کام رکھو اور اپنا راستہ ناپو، ورنہ گلی میں اوندھے منہ پڑے خاک چاٹتے نظر آؤ گے۔ کورلیون حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا، میں آپ کو حکم تو نہیں دے رہا، میں تو ایک درخواست کر رہا ہوں۔ جسے آپ قبول کر لیں تو اسے میں اپنی ذات پر ایک احسان سمجھوں گا۔ پھر وہ رقم تقریباً زبردستی اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولا، آپ یہ رقم رکھ لیں اور کل تک ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ لیں۔ کل اگر آپ مجھے رقم واپس کرنا چاہیں تو ضرور کر دیجیے گا۔ اس گلی میں رہنے والے کچھ لوگوں سے اگر آپ میرے بارے میں مشورہ کرنا چاہیں تو کر لیں۔ مجھے یقین ہے وہ سب میری سفارش کریں گے اور میرے بارے میں آپ کو یہی بتائیں گے کہ میں زیادتی اور مہربانی دونوں کو یاد رکھنے والا آدمی ہوں۔ اس نے رابرٹ کے کندھے پر دوستانہ انداز میں تھپکی دی اور آگے بڑھ گیا۔ رابرٹ نے غالباً اس کے اس مشورے پر عمل کر لیا تھا کہ وہ کچھ لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھ لے۔ دوسرے روز کورلیون کو اسے تلاش کرنے کی زحمت نہیں کرنی پڑی، وہ خود ہی کورلیون کے گھر آ گیا۔ اب وہ ایک قطعی بدلا ہوا انسان نظر آ رہا تھا۔ کورلیون نے اسے مشروب پیش کیا جو اس نے خوشی سے قبول کر لیا۔ پھر وہ معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، کل میں کچھ کاروباری پریشانیوں کی وجہ سے صحیح انداز میں بات نہیں کر سکا تھا، لیکن تم میری کسی بات کو دل پر مت لینا۔
مسز کولمبو کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ جب تک چاہیں اس فلیٹ میں رہ سکتی ہیں۔ صرف یہی نہیں، اس نے کورلیون کو دیے ہوئے $30 بھی نکال کر میز پر رکھ دیے اور شرمساری سے بولا، مجھے بعد میں یہ سوچ کر بہت ندامت ہوئی کہ تم نے ایک غریب بیوہ کرایہ دار خاتون کی ہمدردی میں اتنی زحمت اٹھا رہے ہو اور میں اتنی سنگ دلی کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ مجھے فوراً ہی اپنی اصلاح کا خیال آ گیا۔ جاتے وقت رابرٹ نہایت برادرانہ انداز میں کورلیون سے گلے مل کر بھی گیا۔ خدا حافظ کہتے وقت اس نے یہ بھی کہا، مجھے خوشی ہے کہ اس بہانے تم جیسے اچھے نوجوان سے داد رسائی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ 3 روز تک اس گلی میں چکر لگانے نہیں آیا۔ باب نمبر 34 اگلی ویڈیو میں سنیں۔